طیب اردگان، انہوں نے اپنے فالوورز اور ینگ لوگوں کے ساتھ تقریر کی ہے، اس نے تہلکہ مچا دیا. بات چیت کیا کی ہے یہ سننے والی ہے سر. وہ ذرا جملے سنیے گا، میں نے سارے کے سارے وہ جملے جو ہیں ٹیم سے کہہ کے وہ ٹائپ کروا لی اور اپنے سامنے رکھ لی تاکہ میں غلطی نہ کروں. جملہ بولا ہے اس نے سب سے پہلا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ بناؤ. یعنی پہلا جملہ ہی توحید پہ ہے. سب سے بڑی طاقت، سب چیزوں کا مالک، مالکوں کا مالک، ملکوں کا مالک، بادشاہوں کا مالک، بڑے بڑے جو سلطنتیں ان کا مالک، ہم سے پہلے کا مالک، ازل سے ابد تک کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے. کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یعنی اس پہلے جملے میں کتنی موٹیویشن ہے. گناہ اور جھوٹ سے بچو، ینگسٹرز کو کہا جا رہا ہے ایک گناہ سے بھی بچنا ہے تم نے، جھوٹ سے بھی بچنا ہے. پھر کہا جا رہا ہے، اب یہ لگ رہا ہے جیسے کوئی مسجد کا خطبہ ہے اس پہ واز ہو رہا ہے. یہ بالکل خطبہ لگ رہا ہے. اور یعنی اگر اس کو ایک لمحہ بھولا جائے کہ یہ طیب اردگان نے کہا ہے تو لگے گا شاید کسی عالم دین کی تقریر ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ فالوور جو ہیں وہ نعرے لگا رہے ہیں اور اس کی بات چیت کو کس طرح فالو کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. نماز کو صحیح طریقے سے پڑھو، یعنی خشوع و خضوع سے، ایک پوری تیاری کے ساتھ، ایک گداز کے ساتھ. فرض ہے نماز. توبہ میں تاخیر نہ کرو. واہ. سم ٹائم ویٹ. اسامہ صاحب انتظار کرتے ہیں کر لیں گے توبہ، کل دیکھی جائے گی، پتہ نہیں کل آنی ہے کہ نہیں آنی. توبہ میں تاخیر نہ کرو. اچھا صرف یہ نہیں کہا توبہ کرو، توبہ میں تاخیر نہ کرو. جہاں یاد آ گیا غلطی ہوگی توبہ کر لو. اب یہ ایک لیڈر، اس کو اس اینگل سے بھی سوچیے، امت مسلمہ کا لیڈر ہے اور امت مسلمہ کو اس طرح کے لیڈرز کی ضرورت ہے. اور آپ خود ہی موازنہ کر لیں. کسی ہمارے بڑے اچھے دوست نے، اینالسٹ نے یہ بھی موازنہ کیا کہ یہ دنیا کے جو لیڈرز ہیں وہ کیا ہیں اور ہمارے لیڈرز کیا ہیں. میں اس پہ زیادہ بات چیت نہیں کروں گا، لیکن یہ میں اشارہ دے دوں کہ آپ ایک لمحے ضرور سوچئے کہ دنیا جن کو فالو کر رہی ہے ان کا مورال کیا ہے، ان کا کریکٹر کیا ہے اور ان کی نصیحت کیا ہے اور اس نصیحت کے اثرات کیا ہیں اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں. اگلی بات جی، سلام دعا کو اہمیت دو. سلام کرنا، چہرے پہ مسکراہٹ کو سجاؤ. لیڈر کہہ رہا ہے کہ چہرے پہ مسکراہٹ کو سجاؤ. مسکرانا ایک صدقہ ہے. بے شک. ٹھیک ہے جی. اگلی بات، عاجزی سے چلو. یعنی اگر چال ہے تمہاری تو اس میں عاجزی محسوس ہونی چاہیے کہ یار تم میں عاجزی ہے. تم بندے ہو اور تمہارا رب ہے، تم خود مالک نہیں ہو. کتنی بڑی بات ہے. عاجزی سے چلو. پھر ہے زور سے مت بولو، چلا کے مت بولو، چیخ کے مت بولو. اب وہ چلا کے بولنے کو منع کر کے ساتھ ہی کیا اگلی بات بڑی کمال کے کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں غالباً میں بھی اونچا بول رہا ہوں، اللہ مجھے بھی معاف کرے. کیونکہ لیڈر جب تقریر کر رہا ہوتا ہے تو سم ٹائم اس کی آواز لاؤڈ ہوتی ہے، تو وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے سر سب کے سامنے. پھر اگلی بات، علمی مجالس میں شرکت کرو. اب یہ دیکھیے یہ وہ ساری نصیحتیں ہیں جس کو میرا خیال ہے اسکول میں دیواروں پہ پوسٹرز لگا دینے چاہیے، بینرز لگانے چاہیے. یہ کیا کمال نصیحتیں. علمی مجالس میں شرکت کرو. جاہل اور برے ہمسائے سے دور رہو. اور سر آپ دیکھیں ہم نے کتنی ویڈیوز اسامہ صاحب بنائی ہیں ٹاکسک بندے سے کیسے بچنا ہے، ٹاکسک بندہ انرجی کیسے سک کر لیتا ہے، ڈائپر کیا ہوتا ہے، بکٹ کیا ہوتی ہے، کن میں انرجی ہوتی ہے. کتنا بڑا فلسفہ انہوں نے ایک جملے میں، جاہل اور برے ہمسائے سے بچو، کیونکہ یہ ایک عذاب کی شکل بن جاتی ہے. پھر کیا جی، صبح جلدی اٹھو. صبح جلدی اٹھنے کے ساتھ اگلی بات، تھوڑا بولو، غلط بات کو مت پھیلاؤ. اب یہ لیڈر کہہ رہا ہے تھوڑا بولو، غلط بات کو آگے مت پھیلاؤ، تمام کاموں میں مشاورت کرو. سر مشاورت کو لیڈر انکریج کر رہا ہے اور سنت رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وحی آتی تھی، اللہ کے حبیب تھے، رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت، آخری رسول. اور جو صحابی ہیں غلاموں کی حالت یہ ہے کہ وہ ہر جملے پہ آپ کے فرما رہے ہیں کہ ہمارے والدین بھی نثار آپ، کیسے چاہنے والے ان کو ملے، ان کی یاد میں کتنے آج تک آنسو بہائے جا رہے ہیں، ان کی محبت میں کتنے آنسو بہائے جا رہے ہیں. ذرا سوچئے کہ آپ نے مشاورت کی ہے، حضور نے مشاورت کی ہے اور ہم مشورہ نہیں کرتے. ہماری ایگو اتنی زیادہ ہوتی ہے، ہم جو بات جی سوچ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، بس مشورہ نہیں کرنا، اپنی ٹیم سے، اپنے مشاورتی بورڈ سے مشورہ نہیں کرنا. اچھا تمام کام مشاورت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. اچھے دوستوں کا انتخاب کرو، بہت ایسٹ ہے. بالکل اچھے دوست ایسٹ ہے. سست نہ بنو. اچھا ایک ہے سست نہ بنو، ساتھ ہی اگلی بات بڑی کمال کی. میں حیران ہوں کہ کیسے اسکرپٹ اس کا
اس نے یہ جملے کہے ہوئے اور فلو میں کہے ہوئے، سست نہ بنو اور جلد باز بھی مت بنو. یعنی اس کا مطلب ہے درمیانہ رستہ ہے. میانہ روی. ایسا نہ ہو سستی کی انتہا ہو اور ایسا نہ ہو جلد بازی کی انتہا ہو، درمیانہ رستہ ہے. پھر نیکسٹ کیا ہے؟ شفقت والا رویہ اختیار کرو. شفقت، اس میں محبت ہو، فراغ دلی ہو، اس میں فراغ دل بنو. پھر کیا ہے؟ جب تم پہ مصیبت آئے تو صبر کرو. واہ. مصیبت آ گئی ہے، صبر کرو. اچھا، کیا اب حدیث کے الفاظ آخر میں کیا کوٹ کیے ہیں؟ کیونکہ جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہو گیا. یعنی کامیابی کی اگر کوئی کنجی ہے تو وہ کیا ہے؟ صبر. اسامہ صاحب مجھے بتائیے، یہ ایک لیڈر کی گفتگو ہے اور یہ ترکیہ کے لیڈر کی صرف گفتگو نہیں ہے، امت مسلمہ کے لیڈر کی گفتگو ہے. میری ایک تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس طرح کی معیاری گفتگو کاش کہ ہمیں اپنے لیڈر سے بھی سننے کو ملے. اور آپ سب جو لیڈرز ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم اپنی اپنی ڈومین میں لیڈرز ہیں.